آسمان کی جانب لے گئے تھے اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی، جہاں لوگ پھر بھی برکت کے لیے آیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا اور اس وقت تک کعبے میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کی گئی اور نہ ہی کعبہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں ٹھہرے تو ان کی وجہ سے اس جگہ کچھ آبادی ہو گئی، اور پھر حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ تعمیر کرو۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک بادل کا ٹکڑا اس جانب بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کے تلے ایک خاکہ بناؤ اور کعبے کی حد مقرر کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں زمین کھودی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنیاد آدم واضح ہونا شروع ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی گئی، اور جب کعبے کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر تک اونچی بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید تعمیر کرنے میں دشواری ہونے لگی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا نزول ہوا، جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے صرف چند فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی مزید تعمیر شروع کی تھی۔ یہ پتھر خود بخود ہوا میں اوپر اٹھ جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی، اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان میں ایک بڑی اور کھلی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 سالوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یقیناً یہ پتھر اللہ پاک کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بڑی